حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ اتنے سونے ہیں، آپ اتنے جمال والے ہیں کہ حضور میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کے حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور پھر خود کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور میری آنکھیں آپ سے بڑھ کے حسین کسی کو کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ اس لیے کہ رب نے آج تک آپ سے سونا پیدا ہی نہیں کیا ہے، اور آپ سے بڑھ کے حسین آج تک کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں خلقت مبرہا من کل عیب، حضور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، حضور کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے۔ عقیدہ ہے تو بولے میرے ساتھ حضور کی ذات میں کوئی عیب، اور محبت سے بولے حضور کی ذات میں کوئی نقص، حضور کی ذات میں کوئی کمی، حضور کی ذات میں کوئی کمزوری۔ بلکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کے اندر جتنے کمالات تھے اور کائنات کے اندر جتنی خوبیاں تھیں، رب نے وہ ساری کی ساری خوبیاں جمع کر کے ذات مصطفیٰ کے اندر عطا فرما دی ہیں۔ جتنی خوبیاں تھی کائنات میں، جتنی خوبیاں تھیں، رب نے وہ ساری کی ساری میرے مصطفیٰ کریم کو عطا فرما دی ہیں۔ اور حضرت حسان کہتے ہیں خلقت مبرہا من کل عیب، حضور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ اور ذرا اگلا مصرع سنیے گا، پہلے بھی آپ سنتے ہیں لیکن میں ایک نئی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ جناب حسان کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا فرما دیا ہے۔ اب یہ اتنا بڑا جملہ ہے حضرات، آج کے دور میں یہ جملہ کو کہتا نا تو اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے فتوے لگ جاتے۔ بھائی اللہ کسی سے پوچھ کے پیدا کرتا ہے، یہ کتنی بڑی بات انہیں کہہ دی۔ لیکن حضرت حسان نے یہ نعت پڑھی ہے حضور کے سامنے، اور حضور ناراض نہیں ہوئے، حضور نے ڈانٹا نہیں ہے، حضور خاموش ہوئے اور مسکرائے۔ اور یہ حدیث تقریری بن گئی ہے، یہ حدیث تقریری بن گئی ہے۔ اب اس کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ایک جملے کے اندر میں عرض کروں گا، آپ توجہ رکھیں گے تو بات ذہن کی گہرائی میں اتر جائے گی۔ حضرت حسان کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کائنات کے ہر فرد کو اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیا، اپنی منشا کے مطابق پیدا کیا، اپنی مشیت کے مطابق پیدا کیا۔ لیکن پیارے مصطفیٰ جب آپ کو بنانے کی باری آتی ہے، جب آپ کو خلق کرنے کی باری آتی ہے، تو لگتا یوں ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا فرما دیا ہے، آپ کو اللہ نے آپ کی چاہت کے مطابق پیدا فرما دیا ہے۔ اور حضرات محترم اسی لیے صحابہ کہا کرتے تھے اے حسان تو بڑے نصیبے والا ہے نا، تو دن رات نبی پاک کا تذکرہ کرتا ہے، اے حسان تو بڑے بخت والا ہے، تو صبح و شام نبی پاک کے ترانے لگاتا ہے، تو صبح و شام نبی پاک کا ذکر کرتا ہے، تو صبح و شام مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے، اے حسان تو بڑے نصیبے والا ہے۔ مگر سنیں حضرت حسان کا جواب، آپ کہتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسان کہتے ہیں لوگوں یوں نہ کہو کہ میں حضور کا ذکر اونچا کر رہا ہوں، میں کون ہوتا ہوں حضور کا ذکر اونچا کرنے والا؟ میں نعتیں لکھ لکھ کے حضور کا ذکر اونچا نہیں کر رہا، میں تو نعتیں لکھ لکھ کے اپنا نام بلند کر رہا ہوں، میں تو اپنا نام اونچا کر رہا ہوں، اس لیے کہ حضور کا ذکر ایسا ذکر ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ آیت آتی ہے، سب کو پڑھ لے میرے ساتھ، وَرَفَعْنَا اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا ہے۔ اب کون گھٹا سکتا ہے ذکر مصطفیٰ؟
کون کم کر سکتا ہے ذکر مصطفیٰ؟ ارے کوئی سامنے تو آئے، کوئی سامنے تو آئے جو مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر بند کر دے۔ ابو جہل آیا بند کرنے کے لیے، مر کھپ گیا، مر مٹ گیا، یہ ذکر کم نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذکر ہم نہیں بلند کر رہے، یہ ذکر صحابہ نہیں بلند کر رہے، یہ ذکر جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل نے بلند نہیں کیا۔ جواب آتا ہے قرآن سے، لوگو میرے حبیب کو عام نہ سمجھنا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم رب ہو کے اعلان کر رہے ہیں کہ مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر کسی نے بلند کیا ہے تو رب کائنات نے خود بلند فرما دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، اور مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادہ تیرے۔ کیا کہا؟ مٹ گئے، ماضی، مٹ گئے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں ملتمس ہوں، قاری علی حمزہ صاحب سے آپ آتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نشاور کرتے ہیں۔ قاری علی حمزہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ پھر مدینے روانہ غلام ہو جائے، کہ پھر مدینے روانہ غلام ہو جائے۔ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، کہ زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، کہ زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ پھر مدینے روانہ غلام ہو جائے۔ پیا رضا ضیا نے پیا جو مرشد نے، پیا رضا ضیا نے پیا جو مرشد نے، نصیب مجھ کو شاہ ایسا جام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تمامی حضرات مل کے درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ درود پاک ہے، سب نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظر بن کے آنکھوں میں آئے محمد، نظر بن کے آنکھوں میں آئے محمد، سکون بن کے دل میں سمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قیامت میں شان شفاعت تو دیکھو، قیامت میں شان شفاعت تو دیکھو، کہ پکڑے خدا نے چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں
جو ہو نہ عشق مصطفیٰ جیوے 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 نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق سیدی مرشدی غلام ہے غلام